بہت ہی قابل احترام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل، جس پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 پر مشتمل ہے۔ میری تمام مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، چھوٹے اور بڑوں، سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر میری یہ کوشش اور کاوش آپ کو اچھی لگے تو میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے اور اس پیغام کو آگے ضرور بھیجیے دوسرے لوگوں تک۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ قیامت کے لیے ایک توشہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس تمام کوشش، کاوش اور عمل کو اس میں اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ کا رب العزت ریاکاری، دکھاوے اور دنیاوی منفعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ آخرت کا سامان بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پچھلی چند آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہود و نصارہ کے اس نظریے، اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ دین تو صرف دین ابراہیم ہی ہے۔ جب یہود و نصارہ نے یہ کہا مسلمانوں کو تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دین ابراہیم، دین حنیف کا تذکرہ فرمایا۔ اور اب یہ اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہود اور نصارہ کو یہ بات ان کے لیے یہ فرما رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اے مسلمانوں، یعنی مسلمانوں سے مخاطب جب یہود تھے، اب اللہ رب العزت مسلمانوں کے ذریعے یہود سے مخاطب ہیں۔ اگر یہ لوگ یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اس پر ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی جس طرح پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین حنیف جو ہے اس پر عمل کرو، اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اس پر ایمان لے آئے ہو، اگر یہود و نصارہ بھی اس پر ایمان لے آئیں، یعنی وہ اپنی ضد یا ہٹ درمی کی جو روش ہے اس کو ترک کر دیں اور ٹھیک وہی دین، وہی رستہ اختیار کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں دیا گیا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے میرے آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی شروع کر دی تو وہ جو ہے وہ دین حنیف پر عمل شروع کر دیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، پیٹھ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، بے شک، ہم فی شقاق، تو وہ شکی ہیں، وہ ضد پر ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے ان کے مقابلہ میں اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ غمگین اور پریشان نہ ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ آپ بس یہ پالیسی یہاں اللہ نے پھر فرمایا کہ آپ ایسی پالیسی نہ اختیار کریں کہ کچھ لو اور دو کا معاملہ کر کے کچھ ان کا دین کچھ ہمارا، نہیں، دو ٹوک، یہاں اللہ کی توحید پر کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ آپ ان سے مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں میں نہ آئیں، نہ ان کے لیے غمگین ہوں، بس آپ اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے رہیں، وہی آپ کے لیے ہے، ان کے اعمال ان کے سپرد ہیں، بس اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کچھ، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے
کہ اس وقت کن حالات میں ہیں، کہ آپ کس مشکلات میں ہو، اللہ کو یہ سب صورتحال جو نازک ہے یا وہ دن بدن شکل بدل رہی ہے، اللہ سے کہتے ہیں مجھے سب چیز کا علم ہے، بس آپ کا جو مددگار ہے، جو محافظ ہے، وہ اللہ ہے۔ اور ان آیات مبارکہ کے بارے میں ایک بات اور بھی تاریخ میں آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ قرآن پاک کے جس نسخہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا خون کا جو فوارہ ہے وہ اس لفظ پر پڑا کہ فاسا یکفیکہم اللہ۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، یعنی آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بچانے کی کوشش میں ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، تو آپ کا جو خون ہے ان الفاظ پہ پڑا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، گویا آپ کی شہادت کی گواہی جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ نسخہ آج بھی محفوظ ہے جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا۔ قیامت کے دن جب شہیدوں کی گواہی ہوگی تو حضرت عثمان کی گواہی جو ہے وہ قرآن پاک دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں خالصتاً اخلاص کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسی سے رجوع کرنا ہے ہر معاملے میں، دنیا کے دین کے ہر معاملہ میں اخلاص کے ساتھ، بغیر شرک کیے ہوئے، بغیر شرک کی ملاوٹ کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ ہی کو پکاریں، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، اور سب معاملات کو حل کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، دکھ اور سکھ میں سننے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اور مشکل کشا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے، اخلاص نصیب فرمائے، آمین یا رب۔